جب بھی آپ تیار ہوں جی بتا دیں جب تیار ہوں. ہمیں 2:30 کو حکم ہے, 1 منٹ رہ گئی. شروع کریں جی. جی سر, جی میں آپ کو بعد میں ٹرسٹ ٹاک پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. کل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہو رہا ہے. اس پر انتظامیہ نے پوری کوشش کی, ہر قسم کی رکاوٹیں ڈالیں, لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ پی ڈی ایم کے کارکنوں نے ہر حکومتی جبر کا مقابلہ کیا. 15 دن سے اپلیکیشن پڑی ہوئی تھی کہ جلسہ کہاں پر ہونا ہے. بالآخر ہم نے کل اعلان کیا کہ جلسہ انشاءاللہ جی ٹی روڈ پر ہی ہوگا. اگر حکومت عوام کو اپنا آئینی حق استعمال کرنے کی جگہ نہیں دے گی تو پھر جلسہ سڑک پر ہی کرنا پڑے گا. اس کے بعد مجبور ہو کر آج صبح کے 5 بجے جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ فری ہینڈ والی حکومت ہے. ہزاروں چھاپے مارے گئے, کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. کنٹینر آج ہر سڑک پر جو گجرانوالہ جاتی ہے کنٹینروں کی ایک بڑی تعداد رکھی ہوئی ہے, لیکن انشاءاللہ نہ یہ کنٹینر کسی کام آئیں گے, نہ یہ ہتھکنڈے کسی کام آئیں گے, اور انشاءاللہ فتح پاکستان میں کل جمہوریت کی فتح کی انشاءاللہ ابتدا ہوگی. یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف عوام تکلیف میں ہے, عوام مشکل میں ہے, ملک میں ہر شخص پریشان ہے, معیشت تباہ ہو چکی ہے, لیکن آج حکومت کا وزیر اعظم, اس کے وزیر سوائے اپوزیشن کو دھمکیاں دینے کے, اپوزیشن پر ہر قسم کے جھوٹے الزامات لگانے کے, ملک میں کسی بھی پریشانی کا ذکر نہیں کرتے. کوئی وزیر یہ نہیں بتاتا کہ اس کے محکمے نے پاکستان کے عوام کو کیا ریلیف دی ہے. وزیر اعظم آج تک عوام کی پریشانی کی بات نہیں کر سکا. وہ یہ نہیں بتا سکا کہ ملک کے اندر چینی 110 روپے کی کیوں ہے, ملک کے اندر آٹا 75 روپے کا کیوں ہے, ملک کے اندر بجلی کے بل دگنے کیوں ہو گئے, ملک کے اندر گیس کے بل 3 گنا کیوں ہو گئے. آج وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ غریب آدمی سب سے پہلے بجلی اور گیس کے بل ادا کرتا ہے اور پھر اپنے خاندان کی خوراک میں سے پیسے کاٹ کر گزارا کرتا ہے. یہ آج پاکستان کی تلخ حقیقت ہے, اور یہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مقدمہ ہے کہ آج ملک میں ہر شخص پریشان ہے. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. اس حکومت کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے آج ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. ہم نے ہمیشہ پارلیمان کا احترام کیا, لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ 3 ہفتے سے
16 तारीख को गुजरांवाला का जलसा, उसका ऐलान किया गया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर ने कल कौमी असम्बली का इजलास 16 तारीख को 4:30 बजे बुला लिया। ये वो हकीकत है कि जब लोग पूछते हैं कि मुल्क क्यों नहीं चल रहा, ये वो रवैया है, ये स्पीकर का रवैया उस बात की अक्कासी है कि ये लोग पार्लियामान को मफलूज करना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बुलंद हो सके, उनके मसाइल की बात हो सके। तो आज ये जानते हुए कि जलसा है और जुमे के दिन हमेशा इजलास सुबह 10 बजे रखा जाता है, लेकिन इस दफ़ा 4:30 बजे रखा गया। और अब इजलास क्या होगा इसकी हकीकत आप खुद देख लेंगे। फिर हफ्ते का दिन होगा, इतवार का दिन होगा, पीर को शाम का इजलास रखा जाएगा। 1-1.5 घंटा जुमे को शायद इजलास चल सके, शायद वो भी ना चले। 1-1.5 घंटा पीर को चलेगा और ये 4 दिन गिने जाएंगे कि इजलास 4 दिन चला है। जो आइन 130 दिन कहता है उसमें ये 4 दिन मिनहा हो जाएंगे। ये कौमी असम्बली के स्पीकर की कैफियत है जो कि हमेशा दोनों हाउस का कस्टोडियन होता है, दोनों तरफ का बैलेंस बरकरार रखता है। आज वो भी इस जलसे में फरीक बन चुका है। तो यही वो हकीकत है जब हम कहते हैं कि आज ये निज़ाम मफलूज हो गया, ये हुकूमत नाकाम हो गई है, उसी के लिए हम बाहर निकले हैं। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सेनेटर मुसद्दिक साहब मेरे साथ हैं। कल सेनेट का इजलास भी बुला लिया गया है। कल सिर्फ इस बात पर इत्तफाक नहीं हुआ कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, सेनेट को भी बुला लिया गया है और एजेंडा कोई नहीं है। कौन सा ऐसा अहम कौमी मसला था कि कल ये दोनों इजलास बुलाए गए, ये जानते हुए कि कंबाइंड अपोजिशन का जलसा गुजरांवाला में है। ये रवैया है जिसकी हम मुखालफत आज कर रहे हैं। ये रवैया है जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दाने पर खड़ा किया है, आज जमहूरियत को मफलूज कर दिया है। ये वो जंग है जो हम लड़ रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक हकीकी आईनी जमहूरियत हो कि मुल्क तरक्की कर सके। ये आज खराबी है जिसको हम पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहते हैं। और फिर बात वहीं पर आती है कि जब तक मुल्क में इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे, मुल्क के इलेक्शन रिग्ड होंगे, अवाम की इमानत में ख़यानत की जाएगी और मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। ये बुनियादी बात है जो आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेकर आगे चल रही है। और उसकी एक अक्कासी आपके सामने है। जमहूरियत रवैये का नाम होता है। जब रवैया ये हो कि अपोजिशन का जलसा है, आपने कौमी असम्बली का इजलास उसी दिन उसी वक्त रख लिया इसलिए कि पार्लियामान में अपोजिशन ना आ सके और आप अपनी मनमानी वहां पर करें। ये बदनसीबी है कि जब वो पार्लियामान जिसको हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि सबसे बड़ा इदारा मुल्क का है, उसके स्पीकर और चेयरमैन का रवैया ये हो जाए तो फिर पार्लियामान क्या चलेगा और मुल्क क्या चलेगा। तो हमने आज ये वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। मेरा इनको मशवरा है कि अपोजिशन की फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें। अवाम को बताएं कि आपकी मिनिस्ट्री ने कौन सी सहूलत आपको पहुंचाई है, आपने कौन सा काम मिनिस्ट्री में किया है। आज पीटीआई के अपने एमएनए, अपने एमपीए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत हमारी है। आपके सामने ये बातें
اور یہ حقیقت ہے کہ جو کرپشن کا معیار اس وقت پاکستان کے اندر ہے پچھلے 73 سال میں نہیں ہوا. یہ عمران خان کی حقیقت ہے اور یہ پی ٹی آئی کی حقیقت ہے, اور یہ مقدمہ پی ڈی ایم عوام کے سامنے لے کر جا رہی ہے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جی بائیک آؤٹ کا آپشن, ہم یہاں موجود ہی نہیں ہوں گے تو بائیک آؤٹ کی بات ہی نہیں ہے. جو لوگ یہاں موجود ہوں گے وہ حصہ لے لیں گے, لیکن میں رویے کی بات کر رہا ہوں. رویہ یہ چیئرمین اور اسپیکر صاحب جو غیر متنازع ہوتے ہیں, جو سب کے لیے ہوتے ہیں, یہ ان کا کام تھا. یہ جانتے ہوئے کہ ایک جلسہ ہے, اپوزیشن نے 1 ہفتے پہلے اناؤنس کیا, اس کے باوجود دونوں نے ہاؤس بلا لیے. سر یہ بتائیں, یہ پہلا آپشن تو آپ کو کل نظر آ جائے گا کہ عوام کی موبلائزیشن ہے, عوام آج تکلیف میں ہے, اس بات کا احساس کر لیں. حکومت جتنی جلدی یہ احساس کرے گی کہ پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں, ملک مشکل میں ہے, حل اتنی ہی جلدی نکل سکے گا. اچھا یہ بتائیں, آپ نے حکومتی وزراء کی خود بات کی, تو آج ایک لیٹسٹ پریس کانفرنس بھی آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شاید فرحان عباسی جو ہے وہ جیل جانے لگے کیونکہ ان کے چہرے پر جیل والا نور دیکھا جا رہا ہے. جیل والا نور, میں زندگی میں بہت جیل گزار چکا ہوں, 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. یہ لوگ ایک دن نہیں گزار سکتے, اور جیل ہمیشہ کرپٹ آدمی جاتا ہے. ہمارے الحمدللہ ہاتھ بھی صاف ہے, جس نے جیل بھیجنا ہے بھیج لے. جیل سے کم از کم میں نہیں گھبراتا, اپوزیشن نہیں گھبراتی. جیل جن کی ہوائیں اڑی ہوئی ہیں وہ آج پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, سر آج اور یہ کرائے کے وزیروں کے, کرائے کے ایس اے پی ایم, کرائے کے اسپوکس پرسن آئے نا, بات کریں نا, وزیر اعظم اسمبلی میں بات کریں نا, اس کے وزیر بات کریں نا. سر یہ فرمائیں کہ خان صاحب نے جو کہا تھا کہ اگر ظہیر الاسلام ڈی جی آئی صاحب میرے سے استعفیٰ مانگتا تو میں ان سے استعفیٰ مانگ لیتا, تو یہ کیا پیغام تھا ان کو, ان کی طرف سے اپنا پتہ شو کر دیا ہے انہوں نے؟ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا کنونشن سینٹر کا, ادھر سے اپوزیشن بھی ہے, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ خان صاحب کا گھیرا اب پشاور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ آ گیا ہے جسٹس وقار سیٹھ کے پاس, تو خان صاحب کا گھیرا ہر طرف سے اب تنگ ہونے لگا ہے؟ دیکھیے حکومت تو ناکام ہو چکی ہے, حکومت کا گھیرا عوام نے تنگ کر دیا ہے, ملک کی معیشت کی تباہی نے تنگ کر دیا ہے. جو میاں صاحب نے بات کی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھ سے استعفیٰ مانگا تھا کہ استعفیٰ دے دیں, اس بات کی تائید ملک کے وزیر اعظم نے اس کے اگلے دن کنونشن سینٹر میں کر دی ہے. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ فوج اور آئی ایس آئی جو ہے وزیر اعظم پہ نظر رکھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وزیر اعظم ملک کا کہہ رہا ہے. تو وہ ذرا اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ان پر نظر رکھی ہوئی ہے کسی نے. کیا ملک اس طرح چلتا ہے؟ کیا آئین یہ کہتا ہے؟ یہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج حکومت ناکام ہے. رات سے سارے وزراء جو ہے اور حکومتی ترجمان اور وہ آپ کے جلسے کے ان کے حوالے سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گجرانوالہ اسٹیڈیم اتنی بھرا جائے گا, یہ 10 لوگوں کا جلسہ ہے. شیخ رشید جیسے بھی بیانات دے رہے ہیں, پیاز چوہان جیسے بھی, ان کا ہمیشہ کام ہی یہی رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ عوام کی توقعات کے مطابق یہ جلسہ ہوگا, کیونکہ عوام چاہتی ہے کہ اپوزیشن باہر نکلے اور اپوزیشن کامیاب ہو؟ دیکھیے عوام انشاءاللہ وہاں پر آئے گی. میں ایسے بے ضمیر لوگوں کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتا. اگر وزیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, عوام کی خدمت کریں. پریس کانفرنسوں سے وزارت نہیں چلتی, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کرپشن سے وزارت نہیں چلتی, بڑی محنت کر کے عوام کی خدمت ہوتی ہے, ایک جذبے سے ہوتی ہے. اس طرف تو کسی کو توجہ نہیں ہے. آپ گن لیں ذرا پریس کانفرنس, میں پریس سے کہوں گا کہ ان کی ذرا پریس کانفرنس گنے کہ کتنے گھنٹے انہوں نے پچھلے مہینے میں پریس کانفرنسوں میں لگائے ہیں, اور پھر یہ وزیر بتائیں کہ کتنے گھنٹے دفتر میں بیٹھے ہیں. آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. جلسے میں بندے گننے کا بڑا رواج ہے, تو آپ کو ایسا دے سکتے ہیں فگر کہ کتنے لاکھ لوگ کل کے جلسے میں ہوں گے؟ جی میں کئی لاکھ لوگ ہوں گے انشاءاللہ, آپ گن لیں گے, نظر آئے گا آپ کو جلسہ. احتجاجی تحریک جو ہے وہ بھی شروع ہوئی ہے, اور سوشل میڈیا پہ آپ کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں, وہ بلاول بھٹو کی تصویر شیئر کر کے کہتے ہیں کہ نیکسٹ وزیر اعظم, یہاں پہ مرکز نواز کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ وزیر اعظم. تو کیا یہ آئی ٹی بارہ یا وہ کر رہے ہیں, یا پھر اقتدار کے لیے کہ اگلے وزیر اعظم کے لیے؟ میرے بھائی یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ ملک کے مسائل کی جنگ ہے.
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अवाम बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता। यही हमारा मुकदमा है कि वज़ीर आज़म अवाम के वोटों के नतीजे में और आइन के मुताबिक बनना चाहिए, सोशल मीडिया या किसी और तरीके से नहीं बनना चाहिए। गिरफ्तारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरफ्तारियां माजी में भी होती रही हैं, इसके बाद भी होती रहेंगी। गिरफ्तारी हुकूमत की बुज़दिली का सबूत होता है, गिरफ्तारी हुकूमत की नाकामी का सबूत होता है, गिरफ्तारी हुकूमत की शिकस्त का सबूत होता है। रिएक्शन देना जरदारी साहब का जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, वो जी जितने वारंट मर्जी जारी कर लें, कोई हकीकत नहीं है वारंटों में। नैब के चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, उसको पता नहीं है वारंट गिरफ्तारी कब जारी होता है और क्यों जारी होता है। एक अजीब तमाशा मुल्क के अंदर लगा हुआ है। यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। जलसा होता है, वारंट जारी हो जाते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ना हुकूमत सुन रही है, ना पार्लियामान सुन रहा है। पार्लियामान मफलूज है, अपोजिशन की ज़बान बंद की गई है, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ती हैं। अब पहले हुकूमत के मुलाजमीन यहाँ पर आए आपके सामने 15,000 की तादाद में, लेकिन मीडिया कवर नहीं कर सका। लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, टीचर एहतजाज कर रहे हैं, डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि पूरा मुल्क परेशान है। आप इस किस्म के इंतजामी हथकंडों से अवाम की आवाज़ नहीं दबा सके। इतराफ़ आपको करना पड़ेगा कि हम नाकाम हो चुके हैं। इतराफ़ करना पड़ेगा कि हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो गया है और हमें अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के अवाम को एक दफ़ा फिर एक हकीकी चुनाव का मौका देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। बस थोड़ी सी दो बातें कहनी है सर। नहीं किस पे इमरान खान